دو بیوقوف اور جادوگر کہیں دور ایک قدیم اور پراسرار شہر تھا جہاں پرانی حویلیاں، تنگ گلیاں اور رنگ برنگے بازار ہر وقت زندگی سے بھرپور رہتے۔ یہ شہر اپنی داستانوں، روایات اور حیرت انگیز واقعات کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ قصے کہانیوں کو حقیقت جتنا ہی مانتے تھے اور اکثر کسی نئی افواہ پر ایمان لے آتے۔ اسی شہر میں دو مشہور بے وقوف رہتے تھے، سلیم اور جمیل۔ وہ بچپن کے دوست تھے، ہمیشہ اکٹھے گھومتے اور زیادہ تر وقت نادانیوں میں ضائع کرتے۔ وہ معصوم تھے، دل کے صاف، لیکن ان کی عقل پر ہمیشہ تالے پڑے رہتے۔ ان کی حرکتیں شہر میں مشہور تھیں اور لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے کیونکہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ بازار میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے ایک حیران کن خبر سنی، جادوگر شمس الدین شہر میں آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی سونے کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہ سن کر سلیم نے جوش سے جمیل کو کہنی ماری، بھائی جمیل، اگر یہ جادوگر واقعی اتنا زبردست ہے تو ہم بھی بادشاہ بن سکتے ہیں۔ جمیل نے پرجوش ہو کر سر ہلایا، ہاں بھائی، اگر وہ دوسروں کو بادشاہ بنا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ چلو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں بازار کے دوسرے کونے کی طرف لپکے جہاں جادوگر شمس الدین کا خیمہ لگا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، سب حیرت اور جوش میں بھرے ہوئے تھے کیونکہ جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ واہ! سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ جادوگر نے پانی کو آگ میں بدل دیا۔ یہ تو کمال ہے، جمیل نے سرگوشی کی جب اس نے دیکھا کہ مٹی کے بنے سانپ حقیقت میں رینگنے لگے۔ یہ دونوں دم بخود رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر کوئی انہیں بادشاہ بنا سکتا ہے تو وہ یہی جادوگر ہو سکتا ہے۔ سلیم اور جمیل جادوگر کے قریب پہنچے اور جوش میں چلوائی، اے عظیم جادوگر، ہمیں بادشاہ بنا دو۔ جادوگر شمس الدین نے ان کی طرف دیکھا اور ایک چالاک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ دونوں عام لوگ نہیں بلکہ خاص قسم کے بے وقوف ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ ایک دلچسپ کھیل کھیلا جائے۔ بادشاہ بننے کے لیے تمہیں ایک امتحان پاس کرنا ہوگا، جادوگر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، سلیم اور جمیل نے فوراً جواب دیا، جیسے وہ پہلے ہی کسی سلطنت کے وارث ہوں۔ جادوگر نے خیمے کے پیچھے سے ایک چمکتا ہوا ڈبہ نکالا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، سنہری رنگ کا، جس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ یہ ایک جادوئی ڈبہ ہے، جادوگر نے اعلان کیا۔ اگر تم اسے کھول سکو تو تم بادشاہ بن جاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اسے شہر کے بجائے جنگل کے سب سے اونچے درخت کے نیچے جا کر کھولو۔ سلیم اور جمیل کے چہروں پر خوشی کی چمک آ گئی۔ انہوں نے وہ ڈبہ پکڑا اور پورے جوش سے جنگل کی طرف بھاگے۔ پیچھے جادوگر اپنے شاگرد سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، اب دیکھو یہ دونوں کیا کرتے ہیں۔ سلیم اور جمیل نے جوش میں آ کر جادوئی ڈبہ مضبوطی سے پکڑا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا، بادشاہ بننے کا خواب۔ وہ اپنی ناسمجھی میں یہ سوچ بھی نہ سکے کہ جادوگر نے انہیں یہ امتحان کیوں دیا ہے اور جنگل میں ہی ڈبہ کھولنے کی شرط کیوں رکھی ہے۔ بھائی، ہم بادشاہ بننے والے ہیں، سلیم نے خوشی سے کہا۔ ہاں، اور جب ہم بادشاہ بن جائیں گے تو سب ہماری عزت کریں گے، جمیل نے بھی جوش میں کہا۔ مگر جلد ہی ان کی خوشی تھکن میں بدلنے لگی۔ جنگل کا راستہ آسان نہیں تھا۔ وہ ننگے پاؤں کانٹوں اور پتھروں پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر طرف گھنے درخت، عجیب و غریب آوازیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ یہ جنگل تو بہت بڑا ہے، سلیم نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر ہمیں سب سے اونچا درخت ڈھونڈنا ہے، جمیل نے کہا۔ دونوں راستے میں مختلف جانوروں اور پرندوں سے گزرتے رہے مگر انہیں سب سے اونچا درخت نظر نہیں آیا۔ آخرکار کافی دیر تک چلنے کے بعد انہیں ایک بہت بڑا درخت نظر آیا۔ اس کی شاخیں بادلوں تک جا رہی تھیں اور اس کے نیچے ایک پرانی چٹان تھی۔ یہی ہے، جمیل نے پرجوش ہو کر کہا۔ ہاں، بس اب بادشاہ بننے کا وقت آ گیا ہے، سلیم نے جلدی سے ڈبہ نکالا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے ڈبہ کھولنے کی کوشش کی، عجیب بات ہوئی، ڈبہ خود بخود ان کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا اور زور سے جھٹکا کھا کر کھل گیا۔ ایک تیز دھواں نکلا اور ساتھ ہی ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، بے وقوفو، یہ تمہارے لالچ کا انجام ہے۔ سلیم اور جمیل گھبرا کر پیچھے ہٹے مگر دھواں ان کے چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ درخت کی شاخیں ہلنے لگیں اور جنگل میں ایک زوردار آواز گونجی، اب تم ہمیشہ کے لیے جنگل کے محافظ بن جاؤ گے۔ کیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلیم نے چیخ کر کہا۔ ہمیں بادشاہ بننا تھا، یہ کیا مصیبت آ گئی؟ جمیل نے گھبرا کر کہا۔
لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے دھواں چھٹنے لگا دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے چہروں پر سبز پتے اگائے تھے، ان کے ہاتھ لکڑی کے تنوں میں بدل رہے تھے اور ان کے پیر زمین میں جڑ پکڑنے لگے تھی۔ نہیں، ہم درخت بن رہے ہیں، سلیم چلوا۔ ہمیں بچاؤ! جمیل نے بھی چیخ ماری مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ جادوگر شمس الدین اپنے خیمے میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ یہ بے وقوف ہر کسی کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے، اب یہ ہمیشہ کے لیے جنگل کی حفاظت کریں گے تاکہ کوئی دوسرا ان کی طرح بے وقوفی نہ کرے۔ اس دن کے بعد جو بھی اس جنگل میں جاتا وہ دو عجیب و غریب درختوں کو دیکھتا جن کے پتوں سے کبھی کبھی سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ سلیم اور جمیل حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ لکڑی میں بدل چکے تھے، پیر زمین میں دھنس چکے تھے اور ان کے جسم پر سبز پتے نکل رہے تھے۔ وہ نہ چل سکتے تھے، نہ بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی چیخ سکتے تھے، بس ہوا کے ساتھ ہل سکتے تھے جیسے عام درخت ہلتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو بادشاہ بننے آئے تھے، سلیم نے روتے ہوئے کہا، مگر اب اس کی آواز مدھم سرگوشی جیسی ہو گئی تھی جو ہوا میں گونج رہی تھی۔ ہاں، مگر اب ہم درخت بن گئے ہیں، ہمیں اس مصیبت سے نکلنا ہوگا، جمیل نے بھی مایوسی سے کہا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ نکلیں کیسے؟ اچانک جنگل میں ایک عجیب سی حرکت ہونے لگی۔ قریب ہی کچھ جنگلی جانور جمع ہو رہے تھے، ہاتھی، بندر، ہرن اور پرندے سب ان درختوں کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے جیسے ان کی کہانی سننے آئے ہوں۔ پھر ایک بوڑھا الو درخت کی شاخ پر آ بیٹھا۔ اس کے سفید پروں پر چمک تھی اور وہ کسی دانا بزرگ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ تم دونوں کو سبق مل گیا ہے نا؟ الو نے گہری آواز میں کہا۔ سبق؟ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم تو بس بادشاہ بننا چاہتے تھے، سلیم نے جواب دیا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی تھی، الو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ بننے کے لیے عقل چاہیے، لالچ نہیں۔ تم نے بغیر سوچے سمجھے جادوگر پر بھروسہ کر لیا اور اب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہو۔ مگر کیا ہم واپس انسان بن سکتے ہیں؟ جمیل نے التجا کی۔ الو نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، ایک ہی طریقہ ہے۔ تمہیں جادوگر کی چالاکی کو مات دینا ہوگا۔ مگر ہم تو درخت ہیں، ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ سلیم نے مایوسی سے کہا۔ عقل ہمیشہ جسم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، الو نے کہا۔ اگر تم واقعی سبق سیکھ چکے ہو تو میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں، مگر یہ آسان نہیں ہوگا۔ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ الو نے اپنے پر جھٹکے اور ہوا میں اڑ گیا۔ اس نے ایک مخصوص راگ گنگنایا اور اچانک جنگل میں ایک روشنی نمودار ہوئی۔ تمہیں اس پر یقین نہیں کرنا ہوگا بلکہ اسے خود دھوکہ دینا ہوگا، مگر کیسے؟ ہم تو ہل بھی نہیں سکتے، جمیل نے افسردگی سے کہا۔ یاد رکھو، تمہاری سوچ میں طاقت ہے، بس اپنے دماغ کو استعمال کرو، الو نے کہا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ سلیم اور جمیل نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ سب سے بہتر کر سکتے تھے، دونوں نے مل کر اونچی آواز میں جادوگر کو بلانا شروع کر دیا۔ اے جادوگر، ہم نے تمہارے جادو کو سمجھ لیا ہے، اب ہم ہمیشہ کے لیے جنگل کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ جادوگر جو اپنے خیمے میں بیٹھا تھا چونک گیا۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے فوراً اپنی جادوئی گیند میں دیکھا اور حیران رہ گیا۔ سلیم اور جمیل کے درخت سنہری روشنی میں چمک رہے تھے جیسے وہ واقعی جنگل کے بادشاہ بن گئے ہوں۔ یہ کیا چالاکی ہے؟ جادوگر بڑبڑایا اور فوراً جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دونوں درختوں نے ہنستے ہوئے کہا، شکریہ جادوگر، تم نے ہمیں بادشاہ بنا دیا۔ اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دو۔ جادوگر بوکھلا گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اگر تم ہمیں مزید طاقتور نہیں بناؤ گے تو ہم تمہاری ساری چالیں سب کو بتا دیں گے، سلیم نے کہا۔ جادوگر کو پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ اس کا سارا جادو اس کے رازوں پر مبنی تھا، اگر لوگ سمجھ جاتے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوبارہ انسان بنا دیتا ہوں، جادوگر نے کہا
اور اس نے جلدی سے اپنا عصا گھمایا۔ ایک نیلی روشنی نکلی اور دونوں درخت دوبارہ انسان بن گئے۔ سلیم اور جمیل نے خود کو دوبارہ انسان کے روپ میں پایا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے، مگر اب وہ پہلے جیسے بے وقوف نہیں تھے۔ اے جادوگر، اب تمہاری چالاکی ختم ہو گئی، جمیل نے کہا۔ ہاں، اور اب ہم اصلی بادشاہ بنیں گے، عقل کے بادشاہ، سلیم نے کہا۔ جادوگر کو سمجھا گیا کہ وہ بازی ہار چکا ہے۔ وہ فوراً اپنا خیمہ لپیٹ کر بھاگ نکلا اور پھر کبھی اس شہر میں نظر نہیں آیا۔ سلیم اور جمیل نے اپنے سبق سیکھ لیے۔ وہ شہر واپس آئے اور سب کو بتایا کہ عقل اور سمجھداری ہی سب سے بڑی طاقت ہے،